السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ایک چوتھا اہم حصہ آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے ہم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کس نے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مفصل ہم نے واقعہ آپ کو بتایا۔ اسی طریقے سے قریش نے کس طریقے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کی کس طریقے سے تعمیر کی، یہ ہم نے بتایا۔ آج ہم اپنا چوتھے پارٹ میں ہم بتائیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد کس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جن احباب نے اس سے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھے تو آپ کو لنک اوپر مل جائیں گی، آپ انشاءاللہ اس کو جا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے ہم اپنے مذاکرے کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم تعمیر حجاج بن یوسف کے بارے میں بات کریں گے اور سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حجاج بن یوسف کون ہے۔ حجاج بن یوسف یہ وہ دشمن خدا ہے جس نے اہل بیت کو، جس نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو انتہا تکلیف میں مبتلا کیا، ان کو شہید کیا۔ یہی حجاج بن یوسف ہے جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم اور جابر گورنر آج تک نہیں گزرا جو شک کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف سن 29 ہجری میں پیدا ہوا، ذہن کے اعتبار سے بڑا ذہین، بڑا فتین، حافظ قرآن اور کلام پاک کا بڑا عمدہ حافظ تھا۔ ہر شب کلام پاک کی تلاوت کرتا۔ حضرت عقبہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج بن یوسف سے زیادہ ذہین اور فتین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ذرا سی بات پر اگر اس کو شک ہو جائے تو وہ لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل سے بغض رکھنے والا تھا اور آل مروان بن امیہ سے محبت کرنے والا تھا۔ فتوحات کا اور جہاد کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ جب حجاج بن یوسف جب جوان ہوا تو اس کے والد کے ساتھ وہ طائف میں چھوٹے بچوں کو قرآن کریم سکھایا کرتا تھا۔ پھر حجاج بن یوسف کی ملاقات زبا الجزامی وزیر عبد الملک بن مروان سے ہوئی۔ اس نے حجاج کو پولیس میں داخل کرایا۔ بعد ازاں حجاج بن یوسف افسر بن گیا۔ اور حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن کریم میں مشتبہ الفاظوں کے لیے علامات لگا دی۔ اس نے 2 لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا جس کا نام نضر بن عاصم اللیثی اور یحییٰ بن یعمر العدوانی، جنہوں نے حروف کے لیے ایسے نقطے ایجاد کیے تاکہ ایک دوسرے الفاظ کا دوسرے لفظ سے تشابہ اور مشتبہ نہ ہو، جیسے کہ دال، ذال، فا، قاف وغیرہ وغیرہ۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں بڑے قصے ہیں۔ اس نے ایک شہر قائم کیا جس کا نام واسط ہے، جو بصرہ اور کوفہ کے درمیان ہے۔ اس شہر کو بنایا، قائم کیا اور اسی شہر میں وہ بسا۔ اس کا انتقال عمر کے 54 سال میں ہوئی۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کی تدفین ہو گئی تو ایک سیلاب آ گیا۔ سیلاب میں اس کی قبر مٹا دی گئی۔ اگر لوگوں کو پتہ ہو جاوے کہ اس کی قبر یہ ہے تو لوگ اس کی قبر کو جلا دے۔ خیر، حجاج بن یوسف ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور گورنر تھا جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ حجاج بن یوسف نے بادشاہ عبد الملک بن مروان کو خط لکھا اور اس نے کہا، کیا میں کعبے کو پہلے کی طرز پہ نہ بنا دوں جس طریقے سے قریش نے کعبے کو بنایا۔ حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کو پھر سے منہدم کیا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کو از سرے نو بنایا۔ اب از سرے نو بنایا تو آج جس ساخت پر کعبۃ اللہ ہے، آج جس طریقے سے کعبۃ اللہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے 2 دروازے بنائے تھے کعبۃ اللہ کے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر نکلنے کے لیے۔ دروازوں کو زمینی سطح سے بالکل جوڑ دیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے ایک دروازے کو بند کر دیا اور جو دروازہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کی بھی سطح کو اس نے تقریباً 5 فٹ اوپر کر دیا۔ اسی طریقے سے حتیم کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اندر لے لیا تھا کعبۃ اللہ کے اندر۔ پھر سے اس نے کعبۃ اللہ کو منہدم کر کر حتیم کی پھر سے باؤنڈری اور اس کی دیوار بنا دی اور کعبۃ اللہ کو پھر سے اسی طریقے سے اسی طرز پر بنایا۔ غرض حجاج بن یوسف نے قریش کے طرز پر ہی کعبۃ اللہ کو پھر سے بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چھت بھی بنی تھی، تمام چیزیں بنی تھی، لیکن حجاج بن یوسف نے جب کعبۃ اللہ کی از سرے نو تعمیر کی، ہم اور آپ جن کو کعبۃ اللہ کے اندرون کے متعلق کے مناظر جن کو پتہ ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے اندرون سے ایک سیڑھی ہے۔ تو حجاج بن یوسف یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اندرونی راستے سے کعبۃ اللہ کی سیڑھیوں کو، جو سقف یعنی چھت تک جاتی تھی، وہ بنایا۔ یہ حجاج بن یوسف نے کیا۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سلطان مراد رابع نے کی، جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد کے پارٹ میں ان کے متعلق بھی ذکر کریں گے کہ سلطان مراد رابع کون تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی
تو کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہوئی، کیا انہوں نے اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر میں کچھ چینجز کیے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی ہم مفصل آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جو احباب پیچھے کی ویڈیو نہیں دیکھے وہ ویڈیو دیکھے، اور انشاءاللہ آنے والا جو پارٹ ہوگا اس کے اندر ہم سلطان مراد رابع کے متعلق بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔